हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसती मुस्कुराती रहें। तो मेरी प्यारी सी बहनों को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह-सुबह का टाइम है। तो मैं सुबह उठी, जैसे मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ़ रूटीन शेयर की थी डेली की, जो मेरी सुबह की रूटीन है। सुबह उठना, नमाज़ पढ़ना, मंज़िल वग़ैरह पढ़ना, कुरान पाक, और उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम आ जाता है। फिर मैंने नाश्ता बनाया। पहले तो मैं तमाम पूरे घर की सफाइयाँ कर लेती थी, लेकिन आज मैंने सफाइयाँ नहीं की पहले, क्योंकि आज जो घर के अफ़राद हैं उनको जल्दी कहीं जाना था। तो पहले मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। यहाँ पे फिर जो आटा रात का गूँधा हुआ पड़ा था वो भी, और जो मैंने सुबह गूँधा है वो भी पहले मैं रात को गूँथती थी। लेकिन कल फिर जो है ना, हमारी फ्रिज मैंने आपको बताया था कि ख़राब है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बंद हो गई थी। इस वजह से फिर मैंने ना चलना जो है वो बंद हो गई थी। इस वजह से फिर मैंने आटा जो है वो सुबह गूँधा है, जो कल का पड़ा हुआ था, शाम का बचा हुआ, वो तो फिर रखना ही रखना था। यहाँ पे जो है चाय मेरी वो बन के तैयार हो गई थी, और यहाँ पे तकरीबन इसको भी बॉयल आ चुका था। मैंने बोला चले साथ-साथ व्लॉग बना लेती हूँ, अपनी प्यारी सी बहनों के साथ एक प्यारा-सा ना व्लॉग भी शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मज़ेदार सी चाय जो है वो नाश्ते के लिए रेडी हो गई है। आपको पता है ना, नाश्ते में वैसे भी चाय जो है वो तो छोड़ी नहीं जा सकती, और नाश्ते में तो चाय जो है ना वो तो मस्ट होनी ही होनी होती है, क्योंकि फिर किसी का भी नाश्ता हज़म ही नहीं होता हमारे घर में। तो आपने बताना कि आपके घर में कितनी चाय चलती है, मतलब आप लोग कब-कब चाय पीती हैं, दिन में कितनी दफ़ा। यहाँ पे फिर मैंने पेड़े बनाने शुरू किए पराठों के लिए। कुछ लोग जो पराठे खाते हैं, कुछ फिर घर के अफ़राद जो खुश्क रोटी खाते हैं, उन सब के लिए फिर मैंने यहाँ पे ना पेड़े बनाना शुरू किए। तो ये आप लोग देखें, मैं तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इस काम में ना सिंसियर हूँ। मतलब जो भी काम करना होता है ना, ज़्यादा खाना पकाना, वो मैं काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान बस सिर्फ़ खाने पकाने की तरफ ज़्यादा रखती हूँ। क्योंकि फिर आपको पता है ना, अगर कोई भी चीज़ बुरी बने तो उसमें पैसे भी लगे होते हैं, फिर जो लाने वाला होता है उसका भी मसला होता है, और बाकियों का भी। इस वजह से मैं कहती हूँ जो भी चीज़ बनाऊँ, मेहनत से और अच्छे तरीके से बनाऊँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पराठे बनाने शुरू किए। तकरीबन अभी पेड़े बना रही है, फिर मज़ेदार से पराठे भी आप लोगों के साथ ना बनाना शुरू करूँगी। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं उस तरफ इसको रोल कर रही थी, फिर मैंने इस तरफ किया, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा ना हो ना कि ऑयल कहीं इस खुश्के के ऊपर गिर जाए। जो भी गिरे फिर वैसे पराठों के ऊपर तो लगाना ही होता है, तो उन पे गिर जाए तो कोई मसला नहीं है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ आप सबके कमेंट्स का। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। यहाँ पे सुबह ना हमारे तो ब्रेकफ़ास्ट में सालन भी चलता है, क्योंकि अंडे वग़ैरह नहीं हैं, और शॉप से इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम लोग ना शॉप से ला सकें। तो इस वजह से फिर साथ में सालन जो रात का होता है वही गर्म कर लेती हूँ। यहाँ हमारा गोश्त का सालन था, कल हम लोगों ने गोश्त बनाया था। इतने दिनों बाद हम लोग ने ना गोश्त बनाया है, तो इस वजह से फिर ब्रेकफ़ास्ट में भी ना वही रखा था। यहाँ पे फिर मैंने पराठे बनाने शुरू किए, क्योंकि इस तरीके से ना मैं इनको पहले जिस तरह आपने देखा है कि मैं पराठों की शेप बना रही थी इस तरीके से, ताकि इनका खुश्का जो है वो अच्छे तरीके से ना सेपरेट हो जाए। फिर यहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह एक बड़ी-सी प्यारी-सी रोटी जो है वो बन चुकी थी। पराठा तो ये बाद में बनेगा, जब मैं इसमें ना ऑयल वगैरह लगाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने तवे पे ऑयल डाला है, क्योंकि फिर रोटियाँ जो है वो ना साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं तवे के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह से जब पराठा रेडी होगा वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और ये चिकन इतना ज़बरदस्त बना था कल, इसमें मैंने आलू भी ऐड किए थे, क्योंकि चिकन जो है वो किलो से कम था। आलू भी मैंने इसमें ऐड किए थे। वैसे तो हम लोग भिंडी के लिए लेके आए थे कि भिंडी आलू बनाएँगे, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, गोश्त जो है वो घर वालों ने भी कहा कि गोश्त जो है ना वो ऐसे ही बनाते हैं, इतने दिनों से ऐसे ही गोश्त नहीं खाया। इस वजह से फिर हम लोग ने भिंडी में ऐड नहीं किया, हम लोगों ने ऐसे ही बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त मेरा पराठा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी वीडियो जो है आप लोग कहाँ-कहाँ से वॉच कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे की जो आँच है ना वो आहिस्ता की हुई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो की हुई थी। जो रोटियाँ हैं ना ये जला देता है तवा। अब तवा जो है ये पतला हो चुका है, बहुत पुराना तवा है, इस वजह से रोटियाँ जल जाती हैं। लेकिन अब फिर ना मैंने ऑयल वगैरह लगाया, तो रोटी को पकने में थोड़ी देर थी, इस वजह से फिर मैंने आँच तेज़ कर दी है, ताकि अच्छी तरीके से ना पक जाए। यहाँ पे मैं चिमटा यूज़ कर रही हूँ।
کیونکہ صبح صبح جب پراٹھے بناتی ہوں نا تو پھر آئل جب روٹی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے نا پھر میں چمٹا یوز کرتی ہوں۔ کبھی کبھی میں ہینڈ کی مدد سے بھی کر لیتی ہوں، لیکن کبھی کبھی جو ہے میں وہ چمٹا بھی یوز کرتی ہوں۔ اور مجھے تو چمٹا، بیلن اور اس طرح کی چیزیں یوز کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور کچن میں تو میں کہتی ہوں کہ میری کچن میں ہر ایک چیز ہونی چاہیے، میرے کچن کا جھاڑو وغیرہ علیحدہ ہونا چاہیے، برتن نیو نیو ہونے چاہیے، ہر چیز۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک عورت کا تو کچن سجانا اور گھر سجانا یہی خواب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لیکن پھر میں نے جو ہے نا میں سوچتی ہوں کہ اتنے پیسے نہیں ہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے پھر میں جو ہوتا ہے نا اسی میں گزارا کر لیتی ہوں۔ یہ چمٹا جو ہے یہ تو ہم لوگ پہلے ہی لے کے آئے ہوئے تھے، تو یہ پھر میں نے ابھی جب ہم لوگ اس نیو گھر میں آئے تھے نا تب سے میں نے یہ یوز کرنا شروع کیا ہے چمٹا۔ تو اس کو ویسے ٹونگز کہتے ہیں شاید انگلش میں۔ تو یہاں پہ وہ ساتھ آپ لوگوں کو دیکھ کی نظر آ رہی ہوگی، تب ایک ساتھ جو پڑی ہے وہ میری چائے تھی جو میں نے ریڈی ہو چکی تھی، پھر میں نے اس کو نیچے اتار لیا ہے۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ سالن بھی گرم ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ نا مزیدار سے پراٹھے بھی ریڈی ہو رہے تھے۔ تو پھر جب میں ناشتہ کروں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، چائے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اینڈ پہ کہ کیسی بنی ہے مزیدار سی چائے۔ تو آپ لوگ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ نا میری ویڈیو کہاں کہاں سے واچ کرتی ہیں، مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آپ کے سب کے کمنٹس پڑھ کے۔ پلیز جیسا بھی کمنٹس کریں، لیکن ضرور اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے غلطی بھی بتایا کریں، اور مجھے اچھا لگتا ہے، میں بالکل بھی برا نہیں مانوں گی، اور میں آپ سب کے کمنٹس کے جواب بھی ضرور دوں گی، کیونکہ اگر تمام یوٹیوبرس جواب تو دیتے ہی ہوں گے، رپلائی کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو پھر یہ تو میں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو رپلائی ضرور کروں گی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا مجھے کمنٹس پڑھنا اور رپلائی کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ گھر میں بھی جب سے واٹس ایپ پہ اگر کوئی بھی میسیج آتا تھا نا تو سب سے پہلے اس کو میں ہی ریڈ کرتی تھی، کیونکہ مجھے نا اس طرح بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جب سے میں نے چینل بنایا تو میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور کافی زیادہ کبھی میں ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں، اور جب کبھی میں اپنے ویوز دیکھتی ہوں، جب کسی ویڈیو پہ کمنٹ نہیں ہوتا تو کبھی کبھی تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور کبھی میں کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں، یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں میرے جذبات کو کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، اس وجہ سے پلیز آپ لوگ کمنٹ ضرور کیجیے گا، تو یہاں پہ اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے، ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے ایک انعام ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میری پیاری سی بہنوں، بہت ہی مزیدار سا پراٹھا جو ہے وہ میں نے ریڈی کیا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، یہ میری اللہ کی شان ہے، اس کی رحمتیں نعمتیں اور برکتیں ہیں، نہیں تو ہم انسان تو کسی قابل بھی نہیں ہیں، ہم لوگ بہت ہی زیادہ ناشکرے ہیں۔ میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے ہم لوگوں پہ، ہم انسان تو جو ہے نا پھر بھی ہم جتنی بھی نعمتیں ہوں ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو بھی ہونا چاہیے تھا وہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں وہی ہو، لیکن جو ہمارے لیے ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کے لیے کچھ اچھا ہو نا تب بھی آپ خوش ہو جائیں، اور اگر آپ کے لیے آپ کہیں کہ یہ میرے لیے برا ہوا ہے تب بہت زیادہ خوش ہو جائیں، کیونکہ اس میں آپ کی نہیں بلکہ آپ کے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ پاک کی جس کام میں مرضی ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے اللہ ہماری بہتری کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور جس میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے اسی میں انسان کی بھی بہتری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آئی ہوپ میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، تو آپ لوگ نے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں انسان ہے، ہم انسان ٹھیک ہے کبھی کبھی ایموشنل ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کافی صبر کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی نا میں ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ میری سٹوری ایک بہت ہی لانگ سٹوری ہے، اگر آپ لوگوں نے کمنٹس کیا تو میں آپ لوگوں کو ضرور اپنی لائف سٹوری بتاؤں گی، تو میں نے اس پہ کافی زیادہ بڑا دل کر کے اور میں نے اس پہ صبر کیا ہے۔ یقین کریں اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی نا تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ بالکل اس طرح نہ ہوتی، وہ صبر نہ کر سکتی یا جو بھی، لیکن میں نے کافی زیادہ صبر کیا ہے، اپنی کافی زیادہ خواہشات کو اپنے دل میں دفن کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ ماشاء اللہ سے میرا پیارا سا جو ناشتہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا تھا، تو یہ دیکھیں ساتھ میں سالن تھا، اور چائے جو ہے وہ میری سیپریٹ پڑی ہوئی تھی، مطلب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا تو اس وجہ سے پھر میں نے ابھی تک نکالی نہیں تھی، لیکن ویسے میں نے آپ کو چائے پیچھے نا نکال کے دکھائی ہے، وہ میں نے بڑے ابو کے لیے نکالی تھی، تو پھر آپ لوگوں کو بھی دکھائی تھی، وہ پیالے میں جو تھی وہ پیالے میں پیتے ہیں، تو یہ پیارا سا نوالا میرے پیاری سی بہنوں کے لیے ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے میرے اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کا بہت 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 زیادہ شکر ہے، میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہم انسان بہت ہی زیادہ ناشکرے ہیں۔ پھر جیسے میں ناشتہ کر چکی مجھے زور کی چیخنے کی آواز آئی، جب میں گئی تو میری امی جی توے پہ نا کچھ کام کر رہی تھی، اس کو صاف کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اٹھایا وہ گرم تھا، کیونکہ میں نے اس پہ ایک روٹی بچھائی ہوئی تھی، تو امی جی نے وہ اتاری تو امی جی کا ہاتھ کافی زیادہ جل گیا، تو پھر میں امی جی کو ہاسپٹل لے کے گئی، ہاسپٹل کی بھی میں نے مینیو آپ کے ساتھ شیئر کیا، پھر میں نے امی جی کو ناشتہ نکال کے دیا،
دیا. پہلے امی جی نے کہا کہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کرنا, تم جاؤ کرو, کیونکہ مجھے کہیں جانا تھا اس وجہ سے, یعنی کمپیوٹر کورس کے لیے میں جاتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہاں پہ پھر وہ جو روٹی میں نے آپ لوگوں کو دو دکھائی ہیں جو چھابی میں پڑی ہوئی تھی, وہ ایک مرغیوں کی تھی اور ایک جو ہے نا ان کی چڑیوں پرندوں وغیرہ کی تھی. یہاں پہ میں امی جی کے لیے ناشتہ لے کے جا رہی تھی, تو آپ سب نے میری امی جی کے لیے ضرور دعا کرنا. ان کا ہاتھ کافی زیادہ جلا تھا, ہمیں بینڈیج کے لیے ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. میں وہ سب نہیں دکھا سکی کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ نا کرائنگ کرنا میں نے شروع کر دیا تھا. مطلب مجھے بہت ہی زیادہ فیل ہو رہا تھا. میرے لیے میری امی ہی ہیں اس دنیا میں, جو کچھ بھی ہیں وہی میرا ایک سہارا ہے. میں ان کا سہارا ہوں اور وہ میرے لیے میرا سہارا ہے. اس وجہ سے آپ سب نے پلیز پلیز میری امی کے لیے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ میری امی کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک میری امی کو شفا دیں جلد, اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ امی کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے نا, پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے, اور جب مجھے چوٹ لگتی ہے تو پتہ نہیں میری امی کو اس وقت کیا ہو جاتا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے نا بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں. اچھا, تو یہاں پہ میں نے مرغیوں کو روٹی ڈال دی تھی اور یہاں پہ پرندوں کے لیے لے کے جا رہی تھی. تو آپ لوگ, آئی ہوپ میری آج کی روٹین آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پلیز میری امی کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں تاکہ ان کو نا اللہ پاک شفا دے اور ان کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے. مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہاں پہ میں نے پرندوں کو روٹی ڈال دی تھی, تو ابھی وہ آ کے کھا لیں گی. اللہ حافظ.